بھائی ذرا نام لو نا، محمد کے بعد نام کس کا ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5 تن میں حضور کے بعد یہ ہیں، اور حق 4 یاروں میں محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ تو صرف اتھے دا علی پکڑے ہوئے تے 5 تن علی بھول گئے ہو۔ اور سنو یار سنو، ایک آدمی پاکستان کی جو قومی مثال طور پر وہ کمیٹی ہے، اس کے اندر وہ ٹاپ کے 5 بندوں میں اور اس کا 5واں یا 4تھا نمبر ہو، اور دوسری طرف وہ وزیر اعلیٰ ہو، تو تسی جتھے گئے آپ کو 5ویں نمبر والا کمیٹی میں۔ وہ یہ ہماری قومی سلامتی کمیٹی ہے نا، جس میں 4 جرنل بھی ہیں اور 4 صوبائی MNAs بھی ہیں، اور اس میں کیا بولتے ہیں 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ بھی ہیں، اور گورنر بھی ہیں، اور وزیر اعظم اور صدر بھی ہیں، یہی ہے نا بولو۔ تو یہ کمیٹی کے ممبر تو ہیں۔ اب جب آپ بندہ وزیر اعلیٰ آئے تو بندہ تعارف کروائے، وہ کہے قومی سلامتی کمیٹی میں سے 5ویں نمبر کے ممبر ہے۔ بندے دیا پترا، قومی سلامتی کمیٹی میں سے 5ویں نمبر کا ممبر تجھے یاد آ گیا، وہ پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ تجھے یاد نہیں آیا؟ اسی طرح علی خلفائے راشدین میں بلا شک و شبہ 4تھے نمبر پہ خلیفہ ہے۔ ہم نہ رافضی نہ ہم ناسبی، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں خلافت راشدہ علی منہاج السنہ، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق، خلیفہ ثانی فاروق اعظم، خلیفہ ثالث عثمان غنی، خلیفہ رابع مولا علی، اور خلیفہ خامس حسن مجتبی۔ یہ بھی گڑبڑ کی جاتی ہے، بیٹھ جائے، یہ بھی بڑی گڑبڑ کی جاتی ہے کہ 4 خلفاء، پتر 4 نہیں۔ ایک دفعہ یہ تھوڑا سا نا، آج آپ کو مزے کی بات بتاتا، بڑی مزے کی بات، یہ کوئی تھوڑا سا جھگڑا بگڑا بن گیا اسی معاملے پہ، وہ تھوڑی سی چپکلش ہوئی ہے، وہ کیس چلا گیا، پہلے مطلب جھگڑا وہ قومی سطح پہ ہو گیا، گاؤں میں ہو گیا، پھر کرتے کرتے یہ فیصلہ چلا گیا جناب اس کے پاس، ایس پی کے پاس۔ ایس پی کے دفتر میں بیٹھے تھے، میں چونکہ وہ کمیٹی کا رکن ہوں، مجھے بلا لیا میں نے کہ جھگڑے جی، اس آخیا جی اے آہنے جی خلیفے 4 ہیں، اے آہنے جی 5، اے نا جی وجہ اناد کے بھی کو لے کس تو نہیں جی کس تو۔ ہاں جی تسی اپنا موقف، میں بھی سن 2-3 مفتی اور بھی سن، ہاں جی آپ اپنا موقف بیان کریں۔ انہوں کو پوچھا، انہوں نے آخیا جی چونکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان ان کی ذرا طویل خلافت ہے، تو اس لیے مشہور خلفاء کتنے ہیں؟ 4 ہی ہیں، تو 5ویں خلیفہ امام حسن مجتبی نے 6 مہینے حکومت کی ہے، لہذا وہ اسی بس ان کو زیادہ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو دوئیں آکھے جی گھر لے گئے ہمیں 3 دن کی ہے دیکھ لی۔ اچھا نا یہ لگے رہے، تو جڑا ایس پی دے پیچھے لگیا نہیں ہوندی وہ نیم پلیٹ، اچھا اتھے کئی ایس پیاں دے لگے جی فلانی ڈیٹ تو کن کا فلانی تک ایس پی فلانی، اتھے ایک ایس پی ہے جڑا صرف 4 دہاڑیاں واسطے آیا ہے جی۔ تو میں آکھے یار ایس پی صاحب رولا مکہ اے دس اے جڑی لسٹ لگی ہے اے ایس پی فلانا، اے ایس پی بشارت سی، میں آکھا دس اے ایس پی بشارت دا اے تھے 4 دن واسطے آیا ہے تے 4 دہاڑیاں تو نہ کیوں لکھے ہو سکتا جی آرڈر نہ لو اتنے تعیناتی تو ہوئی ہے نا، تو پھر میں کہ پھر جی 4 دہاڑیاں دی نام تسی لکھو تو 6 مہینے ہضم کر جاؤ پترو، چینج نہیں آتا۔ خلافت راشدہ علی منہاج السنہ، خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خلافت میں الخلافت من بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، اور تاریخ کو اٹھا کے پڑھ لو اور تحقیق کر لو، 30 سال امام حسن پہ جا کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو میں کیا بات کر رہا تھا بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ بندے نے آ کر کیا کہا کہ جتنا پیار میں علی سے کرتا ہوں کسی سے نہیں کرتا، اتنا کسی صحابی کون سا ہے جس سے یہ کہا؟
ابو سعید نہیں، حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابی ہیں. تو کیا حضرت سعید بن زید کو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، تیسرا عثمان ہے، وہ ترے چھوڑ کے تم چوتھے پہ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ پیار کا معاملہ ہے، ایک باپ کو 5 بیٹوں سے برابر نہیں ہو سکتا، ایک شوہر کو 4 بیویوں سے برابر نہیں ہو سکتا. یہ دل کے اختیار کسی میں نہیں ہے، یہ پیار جیسے جتنا کرو ادب ساروں کا کرو. اب صحابی رسول نے فتویٰ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا نعم ما رأیت، یار بہت چنگا کام پڑے، جو تو نے کیا ہے وہ بہترین ہے، جو تیرا فیصلہ ہے وہ کیا ہی چنگا ہے. انک احببت رجلا من اہل الجنہ، آپ نے فرمایا اگر تو نے علی سے سب سے زیادہ پیار کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو نے ایک جنتی بندے سے پیار کیا ہے. اس لیے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، علی کا پیار اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا ہے، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد کی ذات سے بغض رکھا. یہ علی کون ہے؟ کعبے کا مولود علی، میرے نبی کا پیر علی، ہر سنی کا پیر علی، میرے نبی کے کئی صحابہ بلکہ چوتھا خلیفہ علی، اہل بیت میں سے پہلے نمبر کا علی، سب سے بڑی شان والا علی 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 علی، وہ علی کہ میرے نبی نے فرمایا میں آسمانوں پہ گیا ان الجنت لتشتاق الی اربعۃ من اصحابی، میرے نبی نے فرمایا جنت کو میں نے دیکھا میرے 4 یاروں کا انتظار کر رہی ہے. وہ 4 کون ہے؟ فرمایا ایک ان میں علی ہے، ایک مقداد ہے، ایک سلیمان ہے، ایک عمار بن یاسر ہے. میرے ان 4 یاروں کا یہ جنت انتظار کر رہی ہے، جنت ان کے دیدار کی مشتاق ہے. او لوگو نبی کا ہر صحابی جنت میں جائے گا، یہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ صحابی جنت میں نہیں جائے گا. ارے ہم تو ولیوں کو جنتی مانتے ہیں، وہ کون سا کمینہ ہے کہ جو کسی کو صحابی بھی مانے پھر اسے جنتی نہ مانے. لیکن میں کہتا ہوں کہ صحابی تو صحابی ہے، نبی کا انشاءاللہ ہر امتی جنت میں جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے سچے دل سے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ کی آواز آیا، وہ جنت میں جائے گا. اور جب عام مومن، عام حضور کا غلام، ہم اس کے جنتی ہونے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، اقراری بیٹھے ہیں، تو صحابی ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں سونا صحابی کو صرف جنتی کہہ کر سب کے ساتھ شامل نہ کرو. صحابی بھی جنتی ہے، ولی بھی جنتی ہے، حضور کے دیگر امتی بھی جنتی ہے، پر فرق یہ ہے کہ باقی کسی نہ کسی کی سفارش سے جنت میں جائیں گے. صحابی وہ ہیں جنت جن کے دیدار کی مشتاق بیٹھی ہے. شان صحابہ زندہ باد، چڑی زبان صحابہ نو نہ بولے وہ مرد آباد. شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ. تو پھر اسی لیے تو مجھے یہ سزا دینی ہے کیوں جتی دنیا چی لوکی کوئی سونے تے کوئی کہو جے نے، پر میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا، میرے سونے آقا دا. مل کے ذرا پڑھ لو، ہر زبان بولے شیطان یقین کرو مر جاوے گا، کیونکہ شیطان نو بڑی تکلیف ہوندی ہے جے تو نبی دے یاراں دا پیار نال ذکر ہوندا ہے تے پھر آواز آوے پر میرے سونے آقا دا سو رب دی مدینے دا دربار
मिलियन के हिसाब से लगाते हैं शान साहबा पे जलसे करने के लिए। मैं उनको चैलेंज करके कहता हूँ, जितनी स्ट्रांग और तड़ल्ले से ये शान साहबा आज बाबा जी के उर्स पे तुमने सुनी है, और तुम तो इधर उधर की गालियां दे सकते हो, पर डूब के नबी की आल और साहबा का जिक्र तुम्हारे बस के अंदर नहीं है। मैं चैलेंज से कहता हूं, बंदा होवे साडे मसलक दा, वो किसी साफी दा बुगजी होवे, हो ही नहीं सकता। क्यों? ए देखो कौए दे बूटियां नाल धागे बधे, यार ना बूटियां दा आखिर जी बाबे दी ज़ियादती च लगे। वो चलिए मखलूके, वो सदियां बाद दीवाना राजा बाबा दे हाथ दे विच जेड़े कौए बूटे लगे, जिहड़ी मखलूक उन्हां बूटियां नाल प्यार करदी, वो सरकार दे हाथां च हाथ पकड़े हुए अबू बकर नाल कितना प्यार करदी। पर असें पुराने बुजुर्ग के गल आखने होने कि ठंडिया दुधों फूका ना मारो। जिथे सैयद नजर आते हैं कि कोई शीयत नहीं हो गए, फिर कई सैयद तंग हो के आने नसी होते हैं कर लेके। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनको इसी तरह टार्चर कर कर खिचिए ये अली अली बू करने, दोनों का प्यो है ना, उन्होंने का दादा है ना, अली अली ना करन, तेरे प्यो यजीद दे नारे लावन। शर्म करो। अंग्रेजें कुत्ते नला नला जना कोई सरदारियां मिलियां, कोई जगीरां तो जमीनां मिलियां, अंग्रेजां दे कुत्ते नला नला मुसलमानां दियां मुखबरियां कर कर। खुदा दी कसम है, दिल जड़ा ना है अंदर डैम की तरह डकी हुई शहर है। कईयों आना पंगे ना करो, जिसले डैम टुटिया ना तो तुहाडी जमीन च फसल कख कोई नहीं रहनी। सानू एक एक दे शजरियां दा पता है, ते एक एक दे प्यो दादे दा पता है। यह भी पता है किहड़ी जमीन किहड़ी चुगली खाण ते, किहड़ी जमीन किहड़े आलम दीन नूं फांसी लवाण ते, किहड़ी जमीन किहड़ी मसीत ढाण ते तुहाडे प्यो दादे दे नां लगी, ते किहड़ी जदाद किहड़ी लगी, सारा सानू पता है। साडे सबर सलाम करो कि असीं फिर भी नहीं बोलने, चुप कर जाते हैं। वरना जिस दिन असें शजरे फरोलने शुरू किए, तुहाडे पल्ले कख कोई नहीं रहना। हमें नहीं पता कि तुम्हारे बड़े दादे परदादे जनाब वो अंग्रेज के वो मालिशी सन, वो जनाब उन्होंने पुतियां दे। तुम उन उलमा और उन मशाइख और उन सादात की उंगली उठाते हो कि जिन्होंने अपने जिस्म पर गर्म स्त्रियां फिरवाई, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने 6-6 महीनों के बच्चों को तलवारों पे पड़े हुए देखा। जजीरा इंडमान में एक दिन के अंदर 300 उलमा को फांसी दी गई। फजल खैर आबादी जैसे लोग, हजरत शहीद काफी जैसे लोग, कैसे कैसे लोग जनाब गए और उनका जुर्म क्या था, वो डटे रहे। ये तुम जो समझते हो जी ये जो वजीफे मंगने वाले मदरसे यही है ना, तुम क्या समझते हो ये शुरू से मौलवी वजीफे मांग के खाते थे? ना सोनिया, अंग्रेज जब तक इस बड़े शरीर में नहीं आया था, उससे पीछे की दास्तान ये है कि वही मस्जिद ही तमाम उलूम पढ़ाती थी। वहीं से साइंस पढ़ते थे, वहीं से फलसफा, वहीं से जोग्राफिया, वहीं से इल्म हैयत, वहीं से इल्मुल अफलाक, सब उधर ही पढ़ते थे। ये कोई अलग अलग निजाम नहीं था। उस वक्त जर्नेल भी वहीं बनते थे। ये तो ये कमीना खबीस अंग्रेज आया, उसने दीन के ऊपर इस कदर रास्ते तंग किए, क्योंकि उसको पता था मैंने जब भी अगर यहां से बोरिया पिस्तल गोल करना है तो मुझे टक्कर देने वाले ये कोई उलमा सामने आए। आज भी जनाब वाले नरम नरम बिस्तरियां से बैठे, त्रे दड़े चाह के खड़ा ना पुल से, चौथे दड़े सॉफ्टवेयर चेंज। वो एक MPA उसने खत्म नबूवत का नारा लगाया, नजीर और पंजाब वाला ऐ जी ते चाह का खड़े जनाबे फैये ना पंजवें दड़े आके ना जी ना मेरे ते भरा। मैं क्या मन ना फिर बाबे खादम रिजकियां तो मन ना सानू अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पे कहते हैं। मुझे तादाद ही याद नहीं कि कितनी दफा उल्टा लटकाया गया, कितने पर्चे किए गए, कितने जनाब जेलों में ठोंसा गया,
کتنی بار کٹیا گیا. ایک دفعہ جناب مجھے شدید تشدد کر کے رات 11 بجے مجھے جیل سے ریلیز کیا گیا. میں اتو جیل دے بوئے تو باہر نکل کے لڑکیاں فون کیتا, میں کل پھر ریلی ہے. میں ریلی کٹ کے رہا سی پیو آیا آتا ہاں پیو وہ یار تیری سمجھ نہیں آتی, اسی تو کٹ رہے ہیں, اسی سارا کچھ کر رہے ہیں, پھر مڑ دیں تے ناموس رسالت میں تو اپنا کام کری جا, اسی اپنا کام کری جا. ہاں مشرف کے ساتھ ہمارا جھگڑا رہا, ایک وجہ سے جھگڑا رہا, اس وجہ سے کہ اس خبیث نے رسول اللہ کی شریعت کے اندر ڈنڈی ماری, اس نے بے حیائی کو قانونی پروٹیکشن دی. میں نے جب اس کے خلاف تقریریں کی, مجھے کئی جگہ دفعہ ڈالا گیا جیل میں. پھر مجھے یہاں تک کہا گیا کہ اب آخری بار نہیں گئے, اب اگلی دفعہ اچانک کوئی گولی تیرے دماغ سے پار ہو جائے گی. تو جو صاحب میں اب نام نہیں لیتا, وہ جو صاحب مجھے کہنے آئے تھے, میں نے کہا بیٹھو چائے پیو. جب باتیں ہوئی 15-20 منٹ باتیں ہو کے رہی, تو اب وہ اٹھا میرے ہاتھ چوم کے آنسو گرا کے اٹھا. میں نے اسے کہا رہے پگلے دیر کیوں لگاتا ہے, ہمت ہے تو مار گولی. کیوں کہ تو مار کے پچھتائے گا, میں کھا کے مسکراتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں جاؤں گا. یاد رکھو لوگوں, علماء کی عزت کرو, اپنی نسلوں کو دین کا علم پڑھاؤ. یہ علم بندے کو علم دین غیرت مند بناتا ہے, یہ علم دین کا محافظ ہے, اس لیے علماء کی قدر کرو. اور میں آپ سے آج ایک چندہ مانگ رہا ہوں, چندہ اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے ہمارے حوالے کریں. مولانا نواز قادری صاحب بیٹھے ان کی وساطت سے میرے پاس پنڈی بھیج دیں, ایبٹ آباد بھیج دیں. پنڈی الحمدللہ ہمارے 3-4 ادارے, اور کوئی پرابلم جس کے غریب غربا کوئی مسئلہ ہے بھیج دو بچے, انشاءاللہ سارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے. اور اگر کیا ہی اچھو جو میٹرک کی ہوئے تھوڑی سی قربانی دو, اس کے بعد اگر عالم دین بن کے اگر کوئی کسی کو یہ پیسے ویسے کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو نا, مجھے خدا کی قسم گلے میرے میں رسا ڈال کے گھسیٹو. اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا یرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ یرزقہ, اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے دین کی طرف آئیں, عالم دین بنائیں اپنے اولاد کو انشاءاللہ. ایک دڑے جی میں گل تو اپنی زبان سے کر لوا, ایک دڑے ماں نے اور جی سارے حنیف قریشی دا پھر نہیں مانتے نا, تو میں آخیا پھر سائنس پڑھا دے بچے جی, میں آخیا سارے عبدالقدیر خان بن جاتے. 70 لاکھ بچہ تسی پڑھا رہے ہو, سائنس کے مضمون پڑھا رہے ہو, رول ماڈل کون ہے عبدالقدیر خان, تو سارے بن گئے نے. اس کے مقابلے میں ریشن تکو اے انشاءاللہ مستقبل دا حنیف قریشی, اے تھے جناب کئی اتنے بیٹھے حنیف قریشی. ایکڑی گل ہے, خدا کے دین کا جذبہ ذہن میں رکھ کر اے حنیف قریشی, اور اتنے پڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو خدا کے دین کا جذبہ غیرت دین کی سیکھ کے آئے. ایک گلے شلے اس طرزاں نہ تکو, وہ ہے ہی دین حنیف قریشی. غیرت مند ہونا چاہیے بندہ, دین کے لیے کمپرومائز کرنے والا نہ ہو. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں تو لوگوں نے گولیاں کھائیں, اسلام آباد کے اندر دھرنا ہوا, سیدھی سٹریٹ فائرنگ ہوئی. میں ہاسپٹل لے کے جب لوگوں کو گیا, ایک بابا تھا اس کی جو بالکل ٹانگ کی نیچے پاؤں اس کا کٹ کے ایسے ہو گیا. پھر ایک اور تھا لڑکا, اس کو یہاں سے گولی ادھر سے لگی ہوئی تھی, کراس پیچھے لگی. پھر ایک اور آدمی تھا, اس کی بازو بھی ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کی ٹانگیں بھی, اور یہ جو ٹانگ اس کی بالکل یوں مڑی ہوئی تھی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, دوسرے مریض جو تھے نا, دوسرے ویسے مریض آئے مائے ماریے کوئی پشتو چاہتا ہے مالا مانگا مونگا لکھنے سن, کوئی جناب آخن کو اپنی اپنی گولی بولا نو تے درد کرن. انہاں نوں جڑے حضور دے نام تے گولیاں کھا کے آئے, خدا دی قسم انہاں دی زبان تے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا. اس لیے حضور سے پیار کرو, حضور کا پیار غیرت دیتا ہے, حضور کا عشق بندے کو غیرت مند بناتا ہے. اور پھر جینا بھی حضور کے لیے, بولیے جینا بھی حضور کے لیے, ریلی بھی حضور کے لیے, ترنا بھی حضور کے لیے, سب کچھ کس کے لیے. ہاں تو بہرحال بات دور چلی گئی. صاحب یہ رسول کے سامنے کیا کہا گیا, میں سب تو زیادہ پیار کس نال کرنا, تو انہیں نہیں فرمایا ہے کہ کرنا ہے, انہیں آخر نے مما رہتا. واہ واہ جنیا کیڑی زبردست گل کی.
کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا. سبحان اللہ. نبی اور خدا کے پیار میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں. اونچا بولو. نہیں. نبی اور خدا کے ذکر میں بھی کوئی فرق نہیں. نبی اور خدا کی اطاعت میں بھی کوئی فرق نہیں. نبی اور خدا کی دشمنی میں بھی کوئی فرق نہیں. نبی اور خدا کے بغض میں بھی کوئی فرق نہیں. اسی طرح علی اور نبی کے پیار میں کوئی فرق نہیں. علی اور نبی کی دشمنی میں کوئی فرق نہیں. علی اور نبی کے عشق میں کوئی فرق نہیں. علی اور نبی کے بغض میں کوئی فرق نہیں. علی اور نبی کے خاندان میں بھی کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ. ایک حدیث اور میری تقریر مکمل. ایک صحابی رسول حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتقاضۂ بشریت حضرت علی کے معاملے بارے میں ان کے دل میں کچھ رنجش، کمزوری، کیفیت بغض پیدا ہو گئی. ایک غزوے میں حضرت مولا علی کو قائد بنا کر اللہ کے رسول نے بھیجا جس میں حضرت بریدہ بھی تھے. جنگ ہوئی. جنگ میں حضرت علی نے مال غنیمت کو تقسیم کیا. جب فتح کے بعد واپس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیفا صحبت و صاحبکم، کیسا رہا تمہارا ساتھ علی کے ساتھ، یعنی یہ کیسا. تو حضرت بریدہ فرماتے میں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی یا رسول اللہ علی نے کوئی چنگا کام نہیں کیا. برائے تو میں نے جفا، مجھے علی کے اندر کوئی کم چیز نظر آئی اپنی عقل کے مطابق، حقیقت میں نہیں تھا. تو کہتے ہیں میں نے سر نیچے کر کے عرض کیا. جب چہرہ اٹھا کر سر میں نے حضور کے چہرے پر دیکھا تو ان وجہ رسول اللہ قد احمر، غصے اور غضب کے ساتھ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہیں لگتا ہوں؟ یا سبحان اللہ کی آواز آیا. کیا میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے اس کی حضور کیوں نہیں. فرمایا پھر من کنت ولی و انا فعلی ولی، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے. بات اختتام کی طرف آ رہی ہے. اے مسلمانوں، دل کے کانوں سے اس حدیث کو سننا ہے. جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے. یہ کس کو فرمایا؟ جب صحابی رسول حضرت بریدہ نے حضور کے چہرے کے تاثرات دیکھے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا بریدہ لا تبغض علی، علی سے بغض نہ رکھنا. 3 دفعہ فرمایا علی سے بغض نہ رکھنا، علی سے بغض نہ رکھنا. اور پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ لا اشق فی ابدا، میں آج کے بعد علی کے معاملے میں آپ کا دل کبھی نہیں دکھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں جب حضور کی میری گفتگو ہوئی تو پھر کیا ہے ذہبت فی نفسی علیہ، جو کچھ علی کے بارے میں میرے دل میں تھا سب کچھ ختم ہو گیا. اب یہ محب علی ہو گئے. لیکن ایک حدیث جو آپ کے سامنے سنا رہا ہوں وہ اسی کا اگلا حصہ ہے جو کہ معجم الاوسط للطبرانی کے اندر موجود ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں. ہر بندہ ہوشیار ہے، جاگ رہے ہو. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ علی کا بغض میرا بغض ہے، اس کا پیار، تو اب حضرت بریدہ نے اپنے ذہن میں کیا سوچا اور فیصلہ کیا کیا وہ ذرا سنو. عرض کی یا رسول اللہ بالصحبت لا بسطتا یدک حتی ابایعک علی الاسلام جدیدا. حضور ذرا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی یہ کس نے کیا؟ صحابی رسول حضرت بریدہ نے. دل کے اندر رنجش آئی علی، بغض آیا علی کا، پر جب رسول اللہ نے تربیت فرمائی تو خود کو کیا سمجھا اور فیصلہ کیا کیا؟ آقا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. فرماتے فقال فما فارقته حتى بايعته على الاسلام. اللہ کی قسم میں نے حضور کا دامن تب تک نہیں چھوڑا جب تک حضور نے ہاتھ آگے نہ کر لیا اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول نہ کر لیا. بھئی آپ سارے لوگ ہوشیار ہو. کیا انہوں نے گالی دی تھی حضرت علی کو؟ بولو ذرا، کیا انہوں نے کوئی برا بلا کہا تھا؟ بھائی صرف دل میں بغض تھا.